پٹیشن فائل کی جس میں ہمارے پٹیشنر لیڈر آف اپوزیشن ہیں ملک احمد خان بچر صاحب، اور اس پٹیشن کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کے کوئی رائٹس نہیں تھے، بلکہ اس ملک کی عوام، خاص کر اس صوبے کی عوام کا جو پیسہ ہے، جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، اس کا جس طرح ضیاع کیا جا رہا ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، جس کو جسٹس فاروق حیدر صاحب نے آج انیشل ہیئرنگ کر کے اس پہ نوٹسز ایشو کر دیے ہیں۔ اور یہ میں ساتھ بتاتا چلوں، باقی بات بچر صاحب خود کریں گے، کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی تصویر یا اس کی پبلسٹی حکومتی پیسے سے جو عوام کا فنڈ ہے کرنا غیر آئینی، غیر قانونی کام ہے۔ سپریم کورٹ 2018 میں اور سپریم کورٹ 2022 میں یہ ججمنٹ دے چکی ہے کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کی یا افسر کی تصویر جو ہے آپ حکومتی پیسوں کے کو استعمال کر کے اس کی مشہوری یا اس کی پبلسٹی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہاں پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا 26 فروری کو ایک اشتہار چھپتا ہے ملک کے 48 اخباروں میں، جس میں 60 صفحوں کا ایک پبلسٹی سٹنٹ ہوتا ہے۔ اس کے اندر 301 تصویریں انکمبنٹ چیف منسٹر کی ہیں اور 28 تصویریں میاں نواز شریف صاحب کی ہیں، جو غیر آئینی، غیر قانونی کام ہے اور بائنڈنگ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، اگر ہوگا تو غیر آئینی، غیر قانونی ہوگا، اور ہم اسی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو امپلیمنٹ کروانے آئے ہیں، اور جو پیسہ انہوں نے عوام کا لگایا ہے اس کو ان کی جیبوں سے ریکور کرنے کا بھی ہم نے پریئر کی ہے۔ باقی بات بچر صاحب خود کریں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابوذر سلمان نیازی صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا ہے کہ یہ کیس ایک اتنا مضبوط کیس ہے چونکہ 2018 میں ایک واضح فیصلہ آ چکا ہے، اور جس طرح انہوں نے تشہیر کی ہے اپنی اور اپنے والد صاحب کی، محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا وتیرہ شروع سے رہا ہے۔ صوبے کے تو یہ حالات ہیں اس وقت کہ 70 کروڑ روپے کے آپ کے میو ہاسپٹل اور یہ نادہندہ ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو محترمہ ادھر گئی ہیں اور وہاں پہ وہی فوٹو سیشن کرتی رہی ہیں، تو ان کو اس وقت وہاں پہ دوائیوں کی سپلائی نہیں ہے۔ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ رمضان بازار میں جو مارکیٹ میں اس وقت چینی اور ضرورت جو اشیاء ہیں روز مرہ کی ضرورت کی، وہ اس وقت آپ خود دیکھ لیں کہ ان کی کہاں تک پہنچ چکی ہے قیمتیں۔ کیا انہوں نے کوئی قابل عمل وہاں پہ کوئی اقدام اٹھایا ہے سوائے اس کے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز پہ، ان کے اسٹیک ہولڈرز پہ، ان کی خواتین پہ، ان پہ صرف یہ اپنا ظلم اور جبر اور وسطائیت طاری کرنے کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ ابھی کل ہمارے سینیٹر، جو کہ آپ خود دیکھیں کہ سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور پنجاب گورنمنٹ کے ادھر گئے اور ان کے ساتھ نامعلوم افراد جن کا آپ کو بھی پتہ ہوتا ہے وہ گئے اور انہوں نے وہاں سے سینیٹر کو اٹھا لیا ڈیورنگ دا سیشن۔ یعنی یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ سیشن کے لیے ان کو چیئرمین یا اسپیکر سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے 60 صفحات کا یہ اشتہار نامہ اور جس طرح انہوں نے ٹی وی پہ اور 3 منٹ اور 40 سیکنڈ کا اس کا ایک ویڈیو کلپ آ رہا ہے اس کی تعریف کا، ان میں خود نمائی کا اتنا شوق ہے بیکاز ان کے پاس مورل سپورٹ نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے اور ٹک ٹاکر یہ صرف بنا رہے ہیں 12.5 کروڑ عوام کو ٹک ٹاک پہ چلا کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ صوبے میں اس وقت امن و امان ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ منصور علی خان صاحب گئے مال روڈ اور ہال روڈ پہ 3 دن پہلے، ہفتہ پہلے انہوں نے ایک پروگرام کیا، وہاں پہ مہنگائی کی کیا حالت ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 7% مہنگائی انکریز ہوئی ہے۔ اسی ہائی کورٹ کے سامنے آپ کے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے جو رپورٹ پیش کی اس کے مطابق 5% کرمنل ریٹ بڑھے ہیں، اور ہر 15 منٹ بعد جو خواتین کو ریڈ لائن یہ کہتی تھی یہ چیف منسٹر، ہر 15 منٹ بعد، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہی یہ رپورٹ پیش ہوئی ہے، ہر 15 منٹ بعد ایک خاتون سے زیادتی ہو رہی ہے۔ بچوں کے اور خواتین کے ریپس کے کیسز بڑھے ہیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک میں اس صوبے میں امن و امان ہے؟ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ آئی، تیسری نسل جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جس طرح یہ اشتہارات اور انہوں نے خود نمائی کا سلسلہ شروع کیا ہے،
डिफेंस और गुलबर्ग जैसे पोश एरियाज में इन्होंने लगाए हुए हैं, पैनाफ्लेक्सेस लगाए हुए हैं, बिल बोर्ड्स लगाए हुए हैं। सुथरा पंजाब 3 अरब 80 करोड़ रुपए का इन्होंने सुथरा पंजाब को कचरा पंजाब बना दिया है। आपके निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पे कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को पैसा खाने और अपनी कमीशन खाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो पीका एक्ट और डिफेमेशन का केस है वो इन्हीं पे बनता है, क्योंकि झूठ तो ये बोल रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं मेन स्टेक होल्डर अवाम के साथ, क्योंकि ये मुल्क किसका है, इस जो पैसा है उसका मालिक कौन है, उसकी मालिक ये अवाम है, ये हमारा पैसा है, आपका पैसा है। इसको ये अपनी तस्वीरों पे और अपनी खुद नुमाई पे नहीं ये जाया कर सकते। हम इंशाअल्लाह ताला इस केस को परसू करेंगे और कल जो वाकया अडयाला जेल में हुआ मैं उसकी वजाहत करना भी जरूरी समझता हूँ कि कल उधर हमें बुलाया गया और अदालत की तरफ से मुकम्मल तौर पर श्योरेंस दी गई, सुप्रिंटेंडेंट जेल ने अदालत को दी कि ये मुलाकात होगी, लेकिन हमें कल फिर नहीं मिलने दिया गया। देखिए ये किस तरह कह सकते हैं कि अवाम हमारे साथ है। एक कैदी, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का सरबराह जो अंदर बैठे हैं, जिन पे नाजायज मुकदमात हैं, जिनकी बेगम पे नाजायज मुकदमात हैं, उनको मिलने के लिए 5 बंदों को ये मिलने नहीं देते पॉलिटिकल लोगों को, तो इनके अंदर एक खौफ है जो एक शख्स अंदर बैठा है। मैं ये समझता हूँ कि ये तारीख दिन जल्दी कटने वाले हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, इंशाअल्लाह ताला जब बारी आएगी तो ये सब जेल की सुलाखों के पीछे होंगे। थैंक यू। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, शुमार और हारों के ताजर हो रही हैं, तो ये बताइएगा कि पीटीआई अपोजिशन जो जमात है वो इसके बाद कोई सड़कों पे आ रही है, कोई बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं? देखिए जी, बात ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है, अगर आप हिस्ट्री निकाल के देख लें, जो 2 साल से एहतजाज में और हर वक्त एहतजाज में खड़ी, आज भी हम एहतजाज में खड़े। तो मैं ये समझता हूँ कि ईद के बाद एक बड़ा फैसला होने जा रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब ग्रैंड अलायंस हमारा बन रहा है, तो मेरे ख्याल में ईद के बाद एक बहुत बड़ा एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये इस मुल्क की ज़रूरत है और उस एहतजाज का जो एजेंडा है वो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ की जो मुकम्मल तौर पे हाकमियत है वो का। थैंक यू वेरी मच।